السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ هل انتن بخیر؟ جی کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ سنبدأ اليوم درسا جدید اسمه العمرہ۔ یہ سبق نمبر 4 ہے، آپ اپنی بکس اوپن کر لیجئے۔ العمرہ یہ حوار ہے یوسف اور اسماعیل کے درمیان۔ عربی کے بعض جو نام ہے وہ ہماری اردو سے مختلف پروناؤنس ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں یوسف کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پہ سین پہ ضمہ ہے یوسف۔ یوسف یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ من اینا انت قادم۔ من اس کو استفہامیہ کہا جاتا ہے، جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کہاں سے، من اینا کہاں سے، انت آپ قادم آئے ہیں یا آ رہے ہیں۔ انتا کی ضمیر مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے جو سامنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اگر وہ مذکر ہے تو انتا استعمال کیا جائے گا، اور اگر وہ کوئی مؤنث ہے تو انتی استعمال کیا جائے گا۔ اور اسماعیل جواب دے رہا ہے کہ انا قادمن، میں آ رہا ہوں، من ترکی سے، و انتا اور آپ۔ تو جو متکلم ہے جو جواب دے رہا ہے وہ اپنے لیے انا کی ضمیر استعمال کرے گا، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اگر کوئی مؤنث بھی اپنے بارے میں بتائے گی تو وہ انا ہی استعمال کرے گی کہ انا قادمتن من ترکیہ، کہ میں ترکی سے آ رہی ہوں۔ یوسف پھر اپنے بارے میں بتاتا ہے، چونکہ اسماعیل اس سے پوچھتا ہے وانتا اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو یوسف کہتا ہے کہ انا قادمن من اندونیسیا، اندونیسیا کہ میں انڈونیشیا سے آ رہا ہوں۔ تو اسماعیل پوچھتا ہے کہ وَإِلَىٰ أَيْنَ أَنْتَ مُسَافِرٌ، آپ کہاں سفر کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ یہ الہ جو ہے اس کی جو حمزہ ہے، یہ دیکھیں الف کے نیچے زیر ہے تو ایک حمزہ بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قطعی ہے، یہ حمزہ جو کسی صورت بھی حذف نہیں ہوتی، ورنہ بسا اوقات الف جو ہے اس کی الف لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا جب پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، لیکن جس الف کے نیچے یہ حمزہ کی علامت لگی ہوئی ہوگی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حمزہ قطعی ہے جو حذف نہیں ہوگا کسی صورت میں۔ اگر ہم اس کو واو کے ساتھ بھی ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے وَإِلَى، وَإِلَى۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں، رب العالمینہ۔ اب رب العالمینہ میں جو العالمینہ ہے اس کی جو الف ہے وہ قطعی نہیں ہے کہ وہ پچھلے حرف کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں تو وہ پڑھنے میں نہیں آتی جبکہ لکھی بھی ہوتی ہے۔ رب با جو ہے اس کو ڈائریکٹلی لام سے ملاتے ہیں، رب الف نہیں پڑھا جاتا، تو اس الف کے نیچے آپ کو حمزہ نہیں نظر آئے گا۔ قرآن میں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا جائزہ لیجئے گا۔ تو یوسف یہ کہتا ہے کہ انا مسافر الی مکہ تھا، کہ میں مسافر ہوں مکہ کی طرف، وہ انتا اور آپ۔ اسماعیل جواب دیتا ہے کہ انا مسافر الی مکہ تھا ایزن، کہ میں بھی مکہ کی طرف ہی مسافر ہوں۔ تو یوسف پوچھتا ہے لماذا انت مسافر الی مکہ تھا۔ اب یہ لماذا ابھی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے کہ کیوں، کیوں آپ سفر کر رہے ہیں مکہ کی طرف۔ تو اسماعیل کہتا ہے کہ انا مسافر للعمرتی، میں عمرہ کرنے کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ یہ جو لام ہے اس کو لام جارہ کہا جاتا ہے،
یہ اپنے بعد والے اسم پہ اثر ڈالتی ہے، یعنی اس کو مجبور کر دیتی ہے، اسی لیے عمرہ کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ انا مسافر للعمرتی و انا، یوسف کہتا ہے کہ انا مسافر للعمرتی ایضاً، میں بھی عمرے کے لیے ہی سفر کر رہا ہوں۔ اسماعیل کم یومن ستب کا فی مکہ تھا، آپ مکہ میں کتنے دن رہیں گے؟ یہ جو سین ہے عربی میں اگر کسی فعل کے ساتھ، اب یہ فعل ہے تب کا، جس کا معنی ہوتا ہے رہنا یا قیام کرنا، تو اگر کسی فعل کے ساتھ سین لگ جائے تو اس کا جو معنی ہے وہ مستقبل میں چلا جاتا ہے کہ کتنے دن آپ قیام کریں گے مکہ میں۔ اگر سین نہ لگا ہوتا پھر اس کا مطلب ہوتا کہ کتنے دن آپ قیام کرتے ہیں۔ تو یوسف کہتا ہے اب کا عشرتا ایامن، تقریباً میں تقریباً 10 دن قیام کروں گا۔ اسماعیل و انا سأب کا 8 ایامن تقریباً، اور میں 8 روز رہوں گا۔ میں نے آپ کے فیڈ بیک گروپ میں عدد یعنی گنتی کے کچھ 2 امیجز سینڈ کیے تھے، وہ بالکل سٹارٹنگ کی گنتی تھی 1 سے لے کے 20 تک، تو اس کو آپ اپنے پاس رجسٹر پہ نوٹ کیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جیسے یہاں پہ اب معدود جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ دن ہے، ایام، اور عدد یہاں پہ یعنی گنتی 10 ہے، عشرۃ ایامن، تو جب ہم نے کسی بھی چیز کو گننا ہے تو اس کے ساتھ گنتی کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ تو 1 سے 20 تک اگر آپ یاد کر لیں گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آگے جو ہے وہ آسان ہوتی ہے، تقریباً وہی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، جیسے 21 سے لے کے 30 تک وہی سیم سیکوینس ہوتا ہے، پھر 31 سے آگے 41 سے وہی اسی طرح عربی میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے سیکوینس چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیپٹر آپ کو کلیئر ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اعراب کی سمجھ اتنی نہ آ رہی ہو کہ قادمون یہاں پہ مرفوع کیوں ہے، مکہ تک کے اوپر زبر کیوں لگی ہے، اسی لیے ساتھ میں قواعد بھی شروع کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو یہ حرکات کی بھی سمجھ میں آئے اور خود سے بھی جملہ بنایا جا سکے اعراب لگا کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ساتھ اس لیے پوچھا تاکہ بعد میں بھول نہ جائے۔ جی، جو آپ کا عربک گرامر کا لیکچر نمبر 1 تھا نا، اس میں مرفوع، منصوب اور مجرور یہ تینوں ہوں، ٹرمز استعمال کی گئی تھیں، اچھا۔ شاید آپ نے نوٹ بھی کیا ہو۔ تو ہوں، مرفوع جو ہے وہ کہتے ہیں پیش کو، جس حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے اس حرف کو ہم مرفوع بلاتے ہیں۔ جیسے جزاک اللہ۔ یہاں پہ اب میں را کو کہوں گی کہ یہ مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ضمہ کی حرکت ہے، ضمہ عربی میں پیش کو کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اسے منصوب کہا جاتا ہے، اور عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور کہا جاتا ہے۔ اس کو بے شک آپ جزاک اللہ۔ لکھ لیں، ہاں، میں لکھ ویا لوں کی۔ گی ریکارڈنگ سے نا، ذرا اچھی طرح لکھ لوں گی میں۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرا۔ اللہم آمین ویاک۔ تو گرامر پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اعراب بھی سمجھ میں آئے کہ کہاں پہ ہم نے کون سا اعراب کس طرح سے تبدیل کرنا ہے، تاکہ اگر ہمیں خود جملہ بنانا پڑے ہم خود بھی بنا سکیں۔ اب یہ اگلا سوال ہے، عجیب جواب دیجئے، اور یہ سوالات جو ہیں یہ درس کے اندر سے ہی ہیں کہ من اینا یوسف قادمون، یوسف جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ جی، یوسف کہاں سے آیا تھا؟ انا أنا قادم قادم من من تركيا. اب یہاں پہ ہم نے انا نہیں لگانا، انا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں،
اب جب ہم جواب دیں گے تو ہم یوسف کا نام ہی لگا دیں گے، اور اگر ہم یوسف نہیں لگاتے ہم ہوا کہہ دیں گے۔ ہوا عربی میں وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ جو ہے وہ مذکر ہے تو کہا جائے گا ہوا قادمن، کہ وہ آیا من ترکیہ، ترکی سے، یا وہ آ رہا ہے ترکی سے۔ يوسف قادم جی، اندونيسيا، في اندونيسيا. اسماعیل من این اندونیشیا اسماعیل قادمن۔ انڈونیشیا یہ جو اسماعیل ہے یہ آیا تھا ترکی سے، اور یوسف اندونیسیا سے آیا تھا۔ اندونیسیا سے آیا تھا. پہلا یوسف تھا نا، تو وہ یوسف قادمن من اندونیسیا، اور یوسف اسماعیل قادمن من ترکیہ۔ الی این اسماعیل مسافر، اسماعیل کہاں جا رہا تھا یا کہاں جا رہا ہے؟ إلى المكة. الى الی مکہ مکہ تھا۔ پورا جواب کیسے دیں گے؟ سوال میں سے ہی اٹھانا ہے تھوڑا سا جملہ۔ اسماعیل يا مسافر إسماعيل إسماعيل مسافر الى إلى مکہ المكة. الى إلى الی المكة. مکہ تھا، الی مکہ تھا۔ الى یہ مکہ کہہ سکتے ہیں الی ہوا مکہ، مسافر الی ہاں المکہ جی تھا۔ ٹھیک بالکل، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر ہم لگا سکتے ہیں۔ ہوا ٹھیک۔ مسافر الی مکہ تھا، اور مکہ کے ساتھ الف لام نہیں آئے گا، کیونکہ مکہ جو ہے وہ پہلے ہی معرفہ ہے، تو معرفہ اسم کے ساتھ الف لام نہیں لگا سکتے جو پہلے سے معرفہ ہو۔ تو عربی میں جب ہم کسی بھی چیز کو ہم نے معرفہ بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں۔ جیسے مؤمن ہے، ایک مومن، ایک مومن مرد، تو میں اگر اس کو معرفہ بنانا چاہتی ہوں تو میں الف لام لگا دوں گی، المؤمن، اور آخر میں پھر ایک حرکت آ جائے گی۔ معرفہ لیکن جو مطلب پہلے معرفہ جیسے آم، آ، مرفوع سے مرفوع. جیسے ہمارے اردو میں ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ، اچھا ٹھیک تو عربی میں بھی معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پراپر اور امپراپر ناؤن۔ کو شکریہ۔ خاص کرنے کے لیے جی، خاص کرنے کے لیے، جیسے قرآن میں الکتاب سے مراد بہت سی جگہوں پہ قرآن ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے الف لام لگا دیا، ورنہ کتاب سے مراد جب کتاب النکرہ ہوگا تو کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن جب الکتاب آ جائے تو اس سے پھر کوئی اسپیسیفک کتاب مراد ہے، تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو اسپیسیفک کر کے الف لام لگا دیا کہ الکتاب۔ لماذا اسماعیل مسافر الی مکہ تھا، وہ إسماعيل کیوں سفر، وہ کیوں مسافر اسماعیل ہے مکہ کی الى طرف؟ مکہ إسماعيل مسافر إلى المكة في العمرة. الی مکہ تھا، الی مکہ تھا للعمرۃ، للعمرة. بارک اللہ فیک۔ لماذا یوسف مسافر الی مکہ تھا، يوسف مسافر للعمرة أيضا. جی، یوسف مسافر الی مکہ تھا للعمرۃ للعمرة أيضا. ایضا، بارک اللہ فیک۔ سوال الثانی، دوسرا سوال، استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثال، اس کو جو ہے ضرورت کے مطابق تبدیل کرنا ہے، جیسے یہ دو مثالوں میں دیا گیا ہے، فی المثالین، دو مثالوں میں جیسے دیا گیا ہے، اور مثال کیا ہے؟ لماذا انت مسافر الی مکہ تھا، یہ پیچھے سے ہی اٹھایا گیا ہے، پیچھے بھی تھا نا یہی جملہ، لماذا انت مسافر الی مکہ تھا۔ اب یہ ہماری پریکٹس کروانا چاہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کچھ تبدیل کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق۔ ایک تو ہم ضمیر چینج کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے مخاطب میں کوئی مؤنث ہے، ہم اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں مکہ کی طرف سفر کر رہی ہیں، تو ہم اس سے کیسے پوچھیں گے؟ تو ہم انتا کی جگہ انتی لگا دیں گے، اور مسافرن
کو ہم کیسے مونس میں کنورٹ کریں گے؟ اس کے آخر میں گول تا لگا دیں گے جو کہ مونس کی علامت ہے. مسافر ان سے مسافرتن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی مونس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں سفر کر رہی ہیں مکہ کی طرف. اور دوسرا ہم جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے مکہ کی جگہ ہو سکتا ہے کوئی ریاض جاری ہو تو ہم اس سے پوچھیں گے لماذا انتی مسافرتن الی الریاضی، یا ہو سکتا ہے کوئی پاکستان جاری ہو تو لماذا انتی مسافرتن الی پاکستان. من التی تقرأ هذا التدریب، آپ میں سے کون یہ سالو کریں گی؟ جی سسٹر بشرا آپ سالو کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ هل انت بخیر؟ انا بخیر. ماشاء اللہ تبارک اللہ. طیب اقرأی اقرأی. جی. لماذا انت مسافر الی مکہ، آپ کیوں مکہ کی طرف سفر کر رہی ہیں؟ اب دیکھیں یہ انہوں نے ہوا کی ضمیر دی ہوئی ہے، تو یہ جو انتا ہوا. کی جگہ جو ہے نا ہوا کی ضمیر لگا دینی ہے بالکل آخری والے میں. ہم نے بس آخری والے میں ہی تبدیلی کرنی ہے. جی جی جی. ہوا ہوا لماذا ہوا مسافر. مسافر؟ اچھا، لماذا ہوا مسافر إلى الی العمرة. الریاض، الی الریاضی، کہ وہ ریاض کی طرف کیوں سفر کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غائب کے بارے میں سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں. اب ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان ہمارے سامنے ہی موجود ہو. ہم بس اوقات کسی غائب کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیوں سفر کر رہا ہے. تو پھر ہم کیسے پوچھیں گے؟ ہم اس کے لیے اگر وہ مذکر ہے تو ہوا کی ضمیر لگائیں گے، اور اگر وہ مؤنث ہے غائب ہے تو ہیا کی ضمیر لگائیں گے، اور اگر وہ ٹھیک ہے. مخاطب ہے سامنے ہے تو انتا لگائیں گے، اور اگر وہ مؤنث مخاطب ہے تو پھر ہم انتی لگائیں گے. القاہرہ. القاہرہ. ہوا مسافر الی لماذا، القاہرہ. اچھا، لماذا سے اب کرنا ہے. لماذا. اچھا، لماذا انت مسافر الی القاہرہ. یہ جو قاہرہ. آپ نے اوپر ہوا کی ضمیر لگائی تھی نا اسی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. لماذا ہوا مسافر. لماذا ہوا مسافر. اچھا، وہ تم کی بجائے اب وہ آ گیا. ٹھیک ہے. لماذا ہوا مسافر الی القاہرہ تھا. الی القاہراتی. الی القاہرہ. اب ہیا کی ضمیر ہے. لیکن وہاں پہ تو مکہ تا ہے اور یہاں ریاضی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جب الف لام آ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم مجرور لکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ الف لام کی وجہ سے زیر آیا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل. لماذا ہوا مسافر الی القاہرتی. ٹھیک ہے، آگے کروں. لماذا ہیا مسافرۃ الی الریاض. جی ہیا کے ساتھ جی لماذا جی ہیا مسافرۃ الی القاہراتی. ٹھیک ہے، اب اسماعیل نام لگانا ہے ہم نے. جی جی. لماذا اسماعیل مسافر الی اسماعیل، اسماعیل. اسماعیل. اچھا، اسماعیل مسافر الی القاہرتی. جی اچھا، اس کے بعد المدینہ. جی جی. لماذا اسماعیل مسافر الی المدینہ. نعم هذا صحیح. بارک اللہ فیک. فاطمہ. فاطمہ کا کیسے بنے گا؟ اچھا، فاطمہ کا
اچھا لمازا لمازا فاطمہ تو فاطمہ تو مسافرت فاطمہ تو مسافرتن الی المدینہ تھی. إلى المدينة مکہ مکہ اچھا تو اچھا مکہ تو لمازا فاطمہ تو اچھا مکہ تو کہا گیا. لمازا فاطمہ تو مسافرتن الی المکہ تھی. لمازا انت مسافرن الی المکہ تھی. إلى مکہ تھا اور انہوں نے الف لام نہیں لگایا اس کے ساتھ تو اچھا اس ہاں لیے ہم الی بھی مکہ لگا تھا. دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک الی مکہ تھا. بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیرہ. مجرو کا السؤال الثاني مجرو کا مطلب کیا ہوگا؟ مجرور کا جی مجرور کا مطلب ہے زیر. اوکے جس حرف کے نیچے زیر ہوگی اسے مجرور کہا جائے گا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ کا ویاک جیسے یہاں پہ الریاضی میں ضاد جو ہے مجرور ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. استبدل ما تغییری ما یلزم کما فی المثالین. یہاں پہ بھی اب دو مثالیں دی گئی ہیں تو ضرورت کے مطابق تبدیل کرنا ہے. انا مسافر للعمرتی کہ میں مسافر ہوں عمرے کے لیے میں سفر کر رہا ہوں عمرے کے لیے. انتا انتا مسافر للعمرتی آپ سفر کر رہے ہیں عمرے کے لیے. اور اگر کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو انتا مسافر للحجی. اب آگے بھی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بسا اوقات ضمیر تبدیل ہو سکتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں یا آپ ہوں ہوا یا ہیا میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے سفر پہ اور ضروری نہیں ہے کوئی عمرہ یا حج کے لیے ہی جائے مقصد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی بڑی زبردست پریکٹس ہے تاکہ ہم اپنا مطلوبہ جملہ بول سکیں کیونکہ ہر ایک کی نیڈ ڈفرینٹ ہوگی تو وہ اس کے مطابق جملہ بنا کے تو اظہار کر سکتا ہے. من التی تقرأ سسٹر سمینہ آپ پڑھیں. انتی مسافرن للعمرتی. جی السلام علیکم. جی انتی مسافراتن للحجی. اب دیکھیں عمرہ کہ مؤنث ہے نا تو جی اب جی اس کے لیے پھر اسم بھی مؤنث لے کر آنا ہے. مسافر ان کو ہم مؤنث بنا دیں گے گول تا لگا کے. اس گول تا کو تائے مربوطہ کہا جاتا ہے. انتی مسافراتن للحجی کہ آپ للحج. حج کے لیے سفر کر رہی ہیں. اور المدرسہ. الدراسہ دراسہ کہتے ہیں پڑھنے کو. الدراسہ تو آپ پڑھنے کے لیے سفر کر رہی ہیں کیسے کہا جائے گا؟ انا انتا لگاؤں یا انتی لگاؤں؟ ہاں جی انتی انتی. انتی مسافرتن الى درستی. للدراستی لام زیر الدراستی. لی اس کے شروع میں لگا دیں گے تو یہ للدراستی ہو جائے گا کیونکہ دال جو ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے. حروف شمسی میں سے جو حروف ہوتے ہیں ان سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو وہ جو حروف شمسی ہیں ان کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو وہ الف لام بولنے میں نہیں آتا. تو اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہ ڈائریکٹلی اس کو اس سے ملائیں گے. جیسے لد دراستی لل دراسہ نہیں کہیں گے لد دراستی. ہوا ہوا. یہاں پہ دونوں میں یہ کیوں ہے حج اور عمرہ میں آم، اس میں عمرتی زیر ہے یہاں پہ للحجہ میں زبر ہے.
آپ کے عربی گرامر میں اس بار جو لیسن تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے اردو میں اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ جب زیر لکھنی ہو تو تشدید اوپر آتی ہے حرف کے، اور زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے، یعنی جیم کے نیچے آتی ہے جب ہم اہل اردو لکھتے ہیں۔ لیکن اہل عرب جب لکھتے ہیں تو جب انہوں نے زبر لگانی ہوتی ہے تو وہ تشدید کے اوپر زبر لگاتے ہیں، اور جب انہوں نے زیر لگانی ہوتی ہے تو وہ تشدید کے نیچے زیر لگاتے ہیں۔ تو اگر تشدید کے نیچے زیر لگی ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے زیر، تو یہ للحجی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آپ نے دونوں لیسنز نہیں لکھے نا ابھی گرامر کے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے گرامر کا لیسن نوٹ کرنے کا کہ آپ کو بہت سی چیزیں خود بخود ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں گی میرے بتائے بغیر۔ ہوا ہوا مسافر الى الریاض الحج. للحجی، وہ مسافر ہے حج کے لیے۔ التدریب، تدریب. مشق کے لیے، تدریب کہتے ہیں مشق کرنے کو۔ ہوا مسافرن، ہوا مسافر للتدریب، للتدریب. جی، اور ہیا کے ساتھ ہیا ہیا مسافرۃ الى جی، التدریب. للتدریبی، ہیا جو ہے وہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الامتحان، اگر کوئی مؤنث امتحان دینے جا رہی ہے تو پھر کیسے کہیں گے؟ ہیا مسافرۃ الى الامتحان. للامتحانی، الامتحان سوری. للامتحانی۔ انا، امتحان. میں، انا مسافرۃ للامتحان. انا انا مسافرۃ مسافر للامتحان۔ للامتحان. العمرہ، العمرۃ. العمرۃ، انا مسافر للعمرۃ. للعمرۃ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرہ۔ اجر الحوار، اجر الحوارہ کما فی المثال، کہ حوار کریں جس طرح مثال میں دیا گیا ہے۔ ایک انہوں نے پاکستان دے دیا ہے ملک، ایک مکہ دے دیا ہے، تو من اینا انتا قادمن، آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو جواب اس کا دیا گیا ہے انا قادمن، انا قادمن من پاکستان، میں پاکستان سے آ رہا ہوں۔ وَإِلَىٰ أَيْنَ أَنْتَ مُسَافِرٌ، اور آپ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں سفر کر رہے ہیں، تو انا مسافر الی مکہ، میں مکہ کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اب یہ ریاض ہے اور بغداد، تو اسی طرح سے ہی وار کرنا ہے جس طرح یہ 4 جملوں میں دیا گیا ہے۔ جی مریم واحد۔ السلام علیکم۔ میں نا ذرا وعلیکم السلام۔ نافیہ کلاس میں ہوں، تو میں نے کہا چلے کلاس ہماری اسٹارٹ ہوگی 3:45 بجے، تو میں نا ہوم ورک ٹھیک ہے، کر رہی ہوں اس کا، تو میں لسنر ہی رہوں گی۔ ارم نور، اگر کلاس ارم نور، کشف اکبر، کلثوم عرفان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کشف، جی اسٹارٹ کروں؟ جی اقرائی۔ اوکے۔ من آئینہ کوشچن سے جی کوسچن سے، ریاض اور بغداد۔ من آئینہ انت قادمون، انا قادمون من ریاض، جی من الریاضی، من الریاضی۔ وإلى أين أنت مسافر، أنا مسافر إلى
إلى البغداد بغدادي. جی من أين أنت قادم؟ أنا قادم. نہیں، سیکنڈ کیا ہوگا اس کا؟ الصومال اور دمشق. اوکے. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من الصومال. جی أنا وإلى أين أنت مسافر؟ أنا مسافر إلى دمشق. الى دمشق. دمشق. إلى دمشق. جی عمان اور بحرین. عمان and بحرين. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من عمان من انا اليمن. قادم عمان. وإلى أين أنت مسافر؟ آم، عمان and انا دوسری مسافر کنٹری الى البحرین. بحرين. أنا مسافر إلى البحرين. السنغال. السنغال اور دوسرا ہے المدینہ. السنغال اور دوسرا ہے المدینہ تو. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من السنغال. کال آ رہی ہے. یہ دوسرا سوال ہوگا وَإِلَىٰ أَيْنَ أَنْتَ مُسَافِرٌ. أَنَا مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ. أنا مسافر أنا مسافر إلى المدينة. إِلَى الْمَدِينَةِ. اوکے. إلى اب الف لام آ گیا نا تو الا کا اثر آئے گا اس پہ. ٹھیک ہے. تھوڑی سی اسکرین نیچے کرتے ہیں. بس یہ یہیں تک تھا. یہ جو پیج نمبر 14 پہ ہے یہ بھی اسی طرح سے سالو کرنا ہے. یہ آپ نے سالو کر کے گروپ میں بھیجنا ہے آپ سب نے. جی انشاءاللہ. ہاذا واجب کنہ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے آپ سب کا. الدرس یہ تدریبات ہیں. یہ احمد کے بارے میں ہے کہ احمد جو ہے وہ مالیزیا سے ہے. احمد من مالیزیا اور وہ مکہ کی طرف مسافر ہے. وہ مسافر الی مکہ المکرمۃ للعمرۃ. عمرہ کے لیے. اور وصل احمد مبکرا الی المطار. احمد جو ہے وہ صبح سویرے پہنچا ایئرپورٹ. مطار کو ایئرپورٹ کہا جاتا ہے. آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک بنائیں جس میں آپ مفردات لکھیں. جیسے یہ مطار ہے ایئرپورٹ تو آپ اس میں لکھیں اور اس کو آپ ہر ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے اس کو ریوائز کیا کریں تاکہ آپ کی ایک ووکیبلری بلٹ ہو جائے. اس بک کے اینڈ پہ کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں کیونکہ ہم تب تک جملہ نہیں بنا سکتے خود سے جب تک ہمارے پاس ووکیبلری نہ ہو. مبکرن کا مطلب ہوتا ہے جلدی. تو اس میں آپ اپنے پاس فعل بھی لکھ سکتی ہیں. جیسے وصلہ کا میننگ ہمیں پتہ چل گیا کہ پہنچا. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. وصلہ یصلو سے ہے. یہ وصلہ فعل ماضی ہے اور اس کا فعل مضارع یعنی زمانہ حال میں اگر کوئی کہتا ہے کہ پہنچتا ہے تو وہ یصلو کہے گا. الطائرۃ ایروپلین کو کہتے ہیں جہاز کو. متأخرۃ تاخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. الطائرۃ متأخرۃ جو جہاز ہے وہ لیٹ ہے. ذهب احمد الى استراحت المطار. احمد پھر کیا کرتا ہے کہ چلا گیا ویٹنگ روم میں اور وہ جلسہ بیٹھ گیا. ینتظر انتظار کرنے لگا. اب جلسہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور ینتظر فعل مضارع ہے یعنی زمانہ حال کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ گیا اور انتظار
کرنے لگا. ينتظر الطائرة القادمة، وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. من جدہ، جدہ سے. یہ والا جدہ والا وصل یہ دوبارہ بتا دیں میم. وجلس ينتظر الطائرة القادمة من جدہ، وہ بیٹھ کر انتظار کرنے لگا جدہ سے. من جدہ تھا، یہ جدہ بھی مکہ کی طرح ہی ہے، اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. من جدہ تھا. ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہو کہ فعل کے بعد الطائرہ منصوب کیوں ہے، اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں ہی بتایا تھا، جب بھی فعل آئے گا آپ نے اس کا فاعل ضرور تلاش کرنا ہے اور اس کا مفعول بھی ضرور تلاش کرنا ہے. اب یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ فاعل ایک دفعہ ذکر ہو گیا ہے، احمد. اب وہ ہر فعل کے اندر ہی ہے. جیسے جلسہ میں جو ہوا ہے وہ فعل ہے، مراد احمد. اسی لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا، تو جو وہ ہے وہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا فاعل ہے. یہ عربی زبان کی ایک خاص اس کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے اس زبان کو سلیکٹ کیا کہ اس میں ایک کلمہ کے اندر بہت سارے الفاظ سمو ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک کلمہ کی وضاحت کے لیے اردو کے کئی الفاظ اٹھانے پڑتے ہیں. جیسے اب جلسہ ایک کلمہ ہے لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بیٹھ گیا. 3 ہم لفظ بولتے ہیں تو ایک عربی کلمہ کا معنی مکمل ہوتا ہے. تو یہ اس زبان کی فصاحت و بلاغت ہے. پھر ینتظر، وہ انتظار کرنے لگا. اس میں بھی جو فاعل ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، ہوا. اور الطائرۃ القادمۃ مفعول ہے. مفعول کہتے ہیں جس پر فعل واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو فاعل اب ہم نے تلاش کر لیا تو یہ مفعول ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر ہے، الطائرۃ القادمۃ. یا آپ اپنی عربک گرامر میں آگے چل کے فاعل اور مفعول کا ٹاپک پڑھیں گے تب آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے آگے بھی آپ کو ہر جگہ فعل کے بعد ایک منصوب اسم نظر آ رہا ہوگا جو مفعول ہوگا. وصلت الطائرہ، وصلت الطائرۃ الآن، ہوائی جہاز پہنچ گیا. تو اب طائرہ جو میم ہے یہاں آپ نے پہ قادماتا کا فاعل ہے، مطلب کیا بتایا؟ قادماتا. آنے والا، اچھا. جو آ رہا تھا. اب پیچھے دیکھیں قادمون کا ورڈ استعمال ہوا تھا نا، من این انت قادمون، آپ کہاں سے آ رہے ہیں. تو جہاں پہ بھی اب یہ ورڈ استعمال ہوگا اس کا یہی معنی ہوگا کہ آنے والا. تو الطائرہ چونکہ مؤنث ہے اسی لیے اب قادم کے ساتھ بھی گول تا لگا دی گئی ہے. عربی زبان میں جب کسی موصوف کی یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اس کی صفت بتائی جا رہی ہو نا تو وہ سیم اسی پیٹرن پہ ہوتی ہے. اگر یہاں پہ کوئی مذکر اسم ہوتا اس کی صفت لائی جاتی وہ مذکر ہوتی. اب چونکہ الطائرہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی ہے. وصلت الطائرۃ الآن، جہاز پہنچ گیا. ارتدا، ارتدا ہوتا ہے پہننا. احمدو، احمد، احمد نے، احمد اب یہاں پہ مرفوع کیوں ہے، اس پہ پیش کیوں آیا؟ کیونکہ احمد یہاں پہ فاعل ہے. ارتدا احمد ملابسا، ملابس الاحرامی، اس نے جو ہے احرام کا لباس پہن لیا. ملابسہ یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. واسرا، اور اس نے جلدی کی. الی الطائرۃ، جہاز کی طرف. رکیبہ، سوار ہوا. احمد و احمد فاعل ہے، الطائرۃ جہاز میں مفعول ہے. یہ ایک جملہ تھا. اور پھر اگلا جملہ ہے وجلسہ بالقرب من النافذۃ، یہ ایک جملہ ہے. وجلسہ، اور وہ بیٹھ گیا. بالقرب، قرب میں، من النافذۃ کھڑکی کے. ثم پھر فتح المصحف، اس نے مصحف کھولا. لیقرأ، تاکہ وہ پڑھے. القرآن الکریم، قرآن کریم. یہ جو لام ہے اس کو لام تعلیل کہا جاتا ہے، وجہ بتانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اور اسلام کا ایک اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے فعل کے آخر میں جو ہے نا وہ زبر آ جاتی ہے. یہ اصل میں یقرأ تھا، کرا یقرأ سے قراءتن، پڑھنا. لیکن یہاں پہ اب یہ ہمیں یقرأ نظر نہیں آ رہا، یقرأ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ یہ اسلام کا اثر ہے. لیقرأ، تاکہ وہ پڑھے القرآن کریم. اور الطائرۃ
یہ نا जहाज ریکابا احمد، یہ ایک باری مجھے دوبارہ بتا دیں. راکبا राकीबा احمد الطائرات و جالسا بالقرب من من النافذة. جی راکیبہ ہوتا ہے سوار ہونا، سوار ہو گیا احمد جہاز میں اور وہ کھڑکی کے قریب بیٹھ گیا. ثم فتح، فتح یفتح، فتحن ہوتا ہے کھولنا، پھر اس نے کھولا مصحف. ہم قرآن کو مصحف بھی کہتے ہیں، اہل عرب قرآن کو مصحف بلاتے ہیں. اس نے پھر مصحف کھولا لیقرأ القرآن الکریمہ، تاکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے. الطائرۃ تطیر الآن فوق مطار جدتی. فوق مطاری جدتا. تطیر کہتے ہیں ٹیک آف کرنا، کہ جہاز جو ہے اس نے ٹیک آف کر لیا ہے جدہ کے ایئرپورٹ کے اوپر. فوقا مطاری جدتا، جدہ کے ایئرپورٹ کے اوپر. ثم تہبیتو بسلامن، تہبیتو کہتے ہیں لینڈ کرنے کو، پھر وہ لینڈ کرتا ہے سلامتی کے ساتھ. ینزل احمدو، احمد جو ہے وہ اتر جاتا ہے. اترنے کے لیے ینزلو استعمال ہوتا ہے. یہ فعل مضارع ہے، یعنی احمد اترتا ہے. انزلہ ینزلو انزالن سے، جہاز سے اترتا ہے. ثم پھر یحملو وہ اٹھاتا ہے حقیبتہ اپنا بیگ. اب حقیبتہ کے ساتھ یہ جو ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اٹیچ ضمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا اشارہ احمد کی طرف ہے کہ وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہے. و یسریو، یسریو کا جو فعل ماضی ہے وہ اوپر گزرا ہے. اسرا، اس نے جلدی کی، اسی کا یہ فعل مضارع ہے یسریو. تو کوئی بھی کلمہ فعل کا، اس میں ہمیں دو چیزیں اس کی لازمی پتہ ہونی چاہیے، اس کا ماضی کا صیغہ اور اس کا مضارع کا صیغہ، تاکہ ہم دونوں بول سکیں. ہم نے ماضی کا بولنا ہے تو ہم اسرا ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اسرا استعمال کر لیں گے، اور ہمیں مضارع کا بولنا ہے تو ہم یسریو استعمال کر لیں گے، لیکن تب بولیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا. تو اس لیے آپ بھی ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ مختلف افعال کو اپنے پاس لکھنا شروع کر دیں، ان کا ماضی اور مضارع دونوں کا صیغہ. اگر آپ کو ایک فی الحال ملتا ہے تو ایک لکھ لیں، آپ ایک لکھ کے آگے اس کا مطلب لکھ لیں. جیسے یسریو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، آگے جو آپ معنی لکھیں گے وہ مصدر کے لحاظ سے لکھ لیجیے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا، کہ ایک بس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے. پھر ہم ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل کر لیں. جیسے اسرا اس نے جلدی کی، اور یسریو وہ جلدی کرتا ہے. الی صالۃ المطاری، لاؤنج کی طرف، ایئرپورٹ کے لاؤنج کی طرف. صالہ ایک بڑے سے لاؤنج اور صحن نما جگہ کو کہتے ہیں، تو وہ اس کی طرف جلدی کرتا ہے. سوری میڈم، یہ آخر والی جو لائن ہے نا، اس میں طائرات جی تطیر الآن، یہ اب کے معنی میں آئے گا؟ اب فوق اب کے معنی میں آئے گا. مطارن. جی اب ٹھیک. احمد مسافر الی، کہاں وہ سفر کر رہا تھا؟ احمد الى مسافر الى مکہ المکہ. المکرم. مکہ المکرمہ تھی، مکہ کی طرف. احمد مسافر کس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہا تھا؟ للعمرۃ. للعمرۃ. نیکسٹ ٹائم ہم نے جتنا کور کرنا ہوگا میں آپ کو پہلے سے بتا دوں گی، تو آپ کوشش کریں کہ پہلے سے یہ حل کر کے آئیں، اس سے آپ کو اور فائدہ ہوگا. ایک تو ہماری سپیڈ تھوڑی سی بڑھ جائے گی اور آپ کو بھی زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. ارتدى احمد ملابسہ، اس نے کون سا لباس پہنا تھا؟ لابس الاحرامی، احرام کا لباس پہنا تھا. احمد ینتظر الطائرۃ القادمۃ، کہاں سے وہ انتظار کر رہا تھا آنے والے جہاز کا؟ کس جگہ سے؟ جدت، من جدت. جدتی. جدہ. جلس احمد بالقربی من نافذات. نافذۃ. نافذتی. عجب، من این احمد،
अहमद मुसाफिर कहाँ से है? अहमद कहाँ से है? अहमदु मिन मालेशिया। अहसंत, अहमद मिन मालेशिया, वो मालेशिया से है। इला अइना हुआ मुसाफिरुन, वो हुआ कहाँ सफर कर रहा है? हुआ मुसाफिरुन इलल मुसाफिर इलल मक्काता मक्काता मुकर्रमा। मुकर्रमा इला मक्कातल मुकर्रमती लिल लिल उम्रती। उम्र लिल-उम्र। माजा माजा इर्तदा अहमदू, उसने क्या पहना? अहमदु मलाबिसल इहरामी। लिमाजा फतहल मुसहफा, उसने मुसहफ क्यों खोला? लिल यकरा अल कुरआनल करीम। यकरा अल कुरआनल करीमा, ये भी अब अल कुरआनल करीमा जो है ये मफूल होने की वजह से मंसूब है, इस पे जबर आई है। माजा यहमिलु अहमदा, उसने क्या उठाया? यहमिलु हकीबा, यहमिलु हकीबता, यहमिलु हकीबतहु। हकीबता। इसके बाद जो है ये मुजादा, जो ऑपोजिट हैं इनको मैच करना है। सुमेरा, ये आप करें इनको मैच। ततीर का क्या है ऑपोजिट? ततीर कहते हैं टेक ऑफ करने को, इसका ऑपोजिट क्या होगा? यंसिलु, तहबितु। यरकबु, सवार होना। यंजिलु, यंजिलु, उतरना। सहलुन, सहलुन आसान, साबुन, साबुन मुश्किल। सगीरुन, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा। मुसाफिरुन, आदिम, कादिमुन। एक जो है वो आने वाला है और एक जाने वाला है। फिर इसके बाद इस्तब्दिल कमा फिल मिसालैन, ये आपका ये आपका होमवर्क है, ये आपने ग्रुप में भेजना है। ये दो मिसालें दी गई हैं। पहली मिसाल में अस्सैयारा है, अहमदु यंतज़िरु सैयारा, पीछे तो वो अत्वायरा का इंतजार कर रहा था, अब सैयारा का कर रहा है। अहमदु यंतज़िरु सैयारतल कादिमता मिन जद्दता, और फिर वो जगह तब्दील कर दिया उन्होंने, रियाज कर दिया मिनर रियाजी। अब रिहला का मतलब होता है सफ़र, तो अब वो आने वाले सफ़र का इंतज़ार कर रहा है अहमद, तो सैयारा की जगह हम रिहला कर देंगे। फिर जगह तब्दील कर देंगे बगदाद। फिर हकीबा, कि वो आने वाले बैग का इंतज़ार कर रहा है। फिर सहीफ़ा मैगज़ीन को कहा जाता है। और बाकी लास्ट टू तो वही हैं जो पहले हैं। अब ये जो है इमला अल फरागा बिल कलिमतिल मुनासिबती, खाली जगह को पुर करना है मुनासिब कलिमा लगा के। वसल अहमदू, अहमद किस टाइम पे पहुंचा था? मुबक्किरन या मुतअखिरन? मुबक्किरन जल्दी पहुंचा था या मुबक्किरन पहुंचा था? अगर ताखीर से पहुंचता तो फिर तो उसका ये मिस हो जाता। तो ताखीर और सुस्ती जो है वो बहुत से कामों में इंसान के लिए मुश्किल का सबब बनती है, तो हमें अपनी ये मुबक्किरन की हैबिट बनानी चाहिए हर मामले में ही। अत्वायरतु, ये क्या आएगा? मुबक्की की आएगा ना, मुबक्किरन। मुबक्किरन जी, तशदीद के हाँ नीचे जी जेर सही। है, अगर तशदीद के ऊपर होती हाँ तो जी, हाँ जी सही। ज़बर हाँ होती। जी सही। अत्वायरतु डैश फौकल मतवारी, उसने टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ था? अत्वायरतु त्वाइर, ततीर, ततीरु, अत्वाइरत, ततीरु ततीरु ततीर, ततीरु फौकल मतवारी,
ततीरु फौकल मतारी। अहमदु, उसने क्या उठाया, उठाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? यहमिल यहमिल यहमिल। अहमद उठाता है अपना बैग। अल मुदीरु, प्रिंसिपल, उतरता है गाड़ी से। उतरने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होगा? यंजिलु। यंजिलु, उतरता है। यंजिलु अल मुदर्रिसु, टीचर, डैश इला त्वाइरती। युसरियु युसरियु, जल्दी करता है जहाज की तरफ। तो ये आप अपनी एक नोटबुक रेडी करें, मुफरदात भी लिखें और अफ़ाल भी लिखें। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं खुद भी इसी तरह से करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ। कोई भी नया वर्ड आए तो मैं जो अपनी मैंने डायरी या नोटबुक बनाई हुई है, मैं वहाँ पे उसको नोट करती हूँ और वक्तन फ़वक्तन उसको खोल के याद भी करती हूँ। जैसे हम बहुत छोटे स्कूल लेवल पे करते होते थे कि हमारी एक वोकेबलरी बिल्ड करवाई जाती थी, बार बार नोटबुक पे टास्क असाइन करके। तो बस ये वही काम है। रत्तिबिल कलिमातिल आतियाता लितकूना जुमलम मुफीदा। इन कलिमात को तरतीब देनी है ताकि ये मुफीद जुमले बन जाएं। अब ये तकरीबन वही जुमले हैं, तरतीब बस उन्होंने चेंज कर दी। अब आप तरतीब बनाएं, कैसे होगी? रियाज है, हसन है, लिद्दिरासा, मुसाफिर और इला। सबसे पहले वो इसम आ जाएगा जिसके बारे में ये काम होना है। हसनु 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 मुसाफिरुन मुसाफिरुन जी। लिदरासती लिद्दरासति इलर रियाजी इलल इला रियाज। रियासती लिद्दिरासती। शाबाश। फिर अल कुवैत, फौका, अत्वायरा, मतार, अल आन और ततीर। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में ये सारा काम हुआ है उसका नाम लें आप। किसके बारे में बात? जी, जहाज के बारे में अत्तायरतु बात हो रही है। अत्वायरतु, उसने टेक ऑफ किया था। ततीरु अलआना फौका ततीरुल आना फौका फौका ततीर मतारी फौका 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 मतारी अल मतारिल ताज मतारी कुवैती अल कुवैती मतारे मतार। फौका मतारिल कुवैती। फिर उसके बाद तीसरा, तंतज़िरु मिन अत्वाइफी अल हाफिला फातिमा और कादिमा। फातिमतु जी। तंतज़िरु तंतज़िर तंतज़िरु मिनल मिनल का हाफिलत मिनल कादिमता। जी। कादिमतु हाफिलतु मिन ताइफी जी। फातिमतु तंजिरु अत्ताइफ अत्ताइफी कादिमत अल हाफिलती कादिमता हाफिलतु मिन ताइफ मिन ताइफी। जी, दोबारा से पढ़ें। फातिमतु तंजिरु तंजीरु कादिमतुल हाफिलतु मिन ताइफी। इसको आप जो है ना ये तंतज़िरु से शुरू करें। तंतज़िरु फातिमतु अल हाफिलतल कादिमता मिन ताइफी। ठीक है। फातिमा से भी शुरू कर सकते हैं आप। फातिमा से शुरू करेंगे तो ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। तंतज़िरु से शुरू करेंगे तो ये जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। तो दोनों तरह से हम जुमला बना सकते हैं। जैसे हम उर्दू में भी कभी हम इसम का नाम पहले ले लेते हैं कि फ़ातिमा इंतज़ार करने लगी, या हम कभी कह देते हैं कि इंतज़ार करने लगी, या इंतज़ार करती है या कर रही है फ़ातिमा। दोनों तरह से हम बोल देते हैं। तो अरबी में भी इस तरह से होता है। दोनों तरह से जुमला बन सकता है। जुमला इस्मिया भी बन सकता है और जुमला फ़ेलिया भी। कादिमुन, मिस्र, अल मुदर्रिसु और मिन। अल सबसे पहले उस मुदर्रिसु किस्म का नाम कादिमुन लें। मिनल हाँ जी, मिस्री अल मुदर्रिसु अल मुदरसु कादिमुन मिनल मदरस मिनल कादिमुन मिस्री कादिमुन मिनल मिस्र। मिस्री। अत्तिलमीज़ु अलबाब मिन बिलकुर्बी और यजलिसु। सबसे पहले इसम आ जाएगा। अल तलमिजु जी। यजलिसु बिल कुर्बी मिनल बाबी। जी। ठीक है। तलमिजु यजलिसु
الباب من ہمارے چیپٹر میں یہ جملہ کس طرح سے تھا؟ احمد جلسہ بالقربی، جلسہ بالقربی من النافذتی. تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ بھی اس کو جملہ فعلیہ ہی بنا لیں. یجلس التلمیذ بالقربی من البابی. یجلس سے اس کو شروع کریں، یجلس التلمیذ. اب یہ آخری ہے، فتح احمد المصحف، یہ ایک جملہ ہے. یقرأ احمد القرآن، یہ دوسرا جملہ ہے. الگ الگ، دونوں الگ الگ جملے ہیں. تو دو جملوں کو ہم ملا بھی سکتے ہیں. جیسے احمد نے مصحف کھولا اور احمد جو ہے جی وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب اگر اس کو ایک جملہ بنائیں تو یہ ایسے بنے گا، فتح احمد المصحف لیقرأ القرآن. تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے دو جملوں کو جوڑا ہے کہ احمد نے مصحف اس لیے کھولا ہے تاکہ وہ قرآن پڑھے. ایسے ہی ہم بھی جملوں کو جوڑ سکتے ہیں. دو کام ہیں ان کو ہم جوڑ کے ایک بنا سکتے ہیں. ذهب احمد الى المسجد، احمد جو ہے وہ مسجد کی طرف گیا. اور یصلی احمد الظہر، احمد جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے. یصلی احمد الظہر. تو اب اس کو اگر ہم ایک جملہ بنانا چاہیں کہ احمد مسجد کی طرف گیا تاکہ وہ ظہر کی نماز پڑھے، تو یہ کام یہ جو فریضہ سر انجام دے سکتا ہے نا، یہ لام ذیلی، لام تعلیل یہ کام کر سکتا ہے کہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ دینا، کہ پہلے جملے کا جو سبب اور وجہ ہے وہ لام ذیلی کے بعد پتہ چلے. ذهب احمد الى المسجد لیصلی الظہر، تاکہ وہ ظہر ادا کرے. اب اس میں یہ جو دوسرا احمد ہے اس کو ہم نکال دیں گے کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، پیچھے گزر چکا ہے ایک دفعہ. تو یہ آپ میں سے کون کریں گی جنہوں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ جی کون پڑھیں گی؟ جی سسٹر نورین آپ پڑھیں. مجھے کہہ رہی ہیں آپ؟ مہک انشا جی. ذهب آپ پڑھیں. احمد ذهب احمد الى الملاعب يلعب جی كرة القدم. جی اب ان دونوں کو جوڑیں. ذهب جی جناب. احمد الى الملعب، وہ کیوں گیا پلے گراؤنڈ؟ تاکہ وہ فٹ بال ذهب کھیلے. تو اگلا جملہ يلعب کیسے بنے گا؟ كرة القدم. ہاں ایسے جی، اس کے ساتھ آپ لام لگا دیں گی. لیل ابا کرۃ القدمی، تاکہ وہ کھیلے فٹ بال. اب آگے ہے ل- راکبہ احمد السیارۃ، سوار ہوا احمد گاڑی میں. یاسلو احمد الی المدرسۃ مبکرا، احمد جو ہے وہ جا رہا ہے مدرسے مبکرا، صبح سویرے. تو اب آپ ملائیں ان دونوں جملوں کو. احمد راکبہ گاڑی میں سوار ہوا. جی راکبہ احمد السیارۃ جی، الى المدرسۃ، تاکہ وہ پہنچے تاکہ وہ مدرسہ پہنچے مدرسہ. جلدی. تو لام زیر لی لگا دیں. لیا سلا، لیصل. لیا سلا. اور یہ قرآن میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے لام زیر لی، سبب بیان کرنے کے لیے، اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں قرآن میں. لیا سلا الی المدرسۃ مبکرا، مبکرا. تاکہ وہ پہنچے مدرسے جلدی. جلدی. فتح احمد النافذۃ، احمد نے فا- کھڑکی کھولی. پڑھو. ہاں جی فتح احمد النافذات لی جی. لیصل الشمس الحجرات. لتدخل الشمس شمس الحجرات. لی، ٹھیک ہے. لی تدخل. جالس احمد امام امام المائدات لی یتناول الفطور. ٹھیک ہے. جی لیتناول الفطور.
फतूर दाखला कहते हैं नाश्ते को। फतूर किसे बोलते हैं? नाश्ते को कहते हैं, नाश्ते को। नाश्ते, ठीक है। दाखला अहमदु अल मकबता ली यश्तरी मकतबा, मकतबा हाँ लाइब्रेरी, ठीक है। ताकि वो ली किताब खरीदे। ताकि वो किताब खरीदे, ली यश्तरी अल किताब। जी, बारकल्लाहु फीक। लियश्तरी अल किताबा। एक रह गया। दाखलतु फातिमातुल मतबखा ली मतबख, तुसाइद, मतबख, मतबख जो है वो किचन को कहा जाता है। ठीक है। ली तुसाइदु उम्महा, लितुसाइदा, बाकी आपने ठीक पढ़ा है, बस दाल पे फतहा आ जाएगी। लितुसाइदा उम्महा, ताकि वो अपनी माँ की मदद करे। फातिमा चूंकि मुन्नस है इसलिए यहाँ पे हा की ज़मीर आई है, जो कि मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरन। असंत तकराइना जय्यदा, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक। दो जो पेजेस हैं वो आपका होमवर्क है। आज मैंने सोचा था कि मैं आप सबको एक एक जुमला साइन करूंगी और आप वो अपने अरेबिक को कीबोर्ड पे लिखेंगी, लेकिन अब टाइम नहीं बचा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे काइंडली आप बता दीजिए कि ये होमवर्क कौन सा बोला ये लास्ट में इमला के बाद, ये पेज नंबर 20 और 21। होमवर्क आपका पेज नंबर 17 है, और हम्म, इसके अलावा हाँ वो पीछे वाला तो मैंने नोट कर लिया था। एक ये है 17 और 14। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।